بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بستری کے آداب۔ مستحب یہ ہے کہ بسم اللہ سے اس عمل کی ابتدا کریں۔ پہلے سورہ اخلاص قل هو اللہ کی تلاوت کریں۔ بعض اصحاب حدیث اس موقع پر اس قدر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے کہ گھر کے دوسرے افراد ان کی تکبیر کے الفاظ سن لیتے تھے۔ جمعہ کے وقت قبلے کی جانب رخ نہ کریں، بلکہ اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی اور جانب رخ رکھیں۔ اپنا اور اپنی بیوی کا جسم کھلا نہ رکھیں، بلکہ کسی کپڑے سے ڈھانپ لیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر کپڑا ڈال لیا کرتے تھے، آواز پست کر لیتے تھے اور بیوی سے فرماتے کہ سکون کے ساتھ رہو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے جمع کرے تو ان دونوں کو چاہیے کہ گدھوں کی طرح ننگے نہ ہوں۔ ہم بستری سے پہلے محبت آمیز گفتگو ہونی چاہیے اور بوسہ وغیرہ سے آغاز کرنا چاہیے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی اپنی بیوی پر اس طرح نہ جا پڑے جس طرح چوپاہے پڑتے ہیں، بلکہ دونوں کے درمیان اولاً پیغامبر ہو، میسنجر ہونا چاہیے۔ دونوں لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغامبر یعنی کہ میسنجر سے آپ کی کیا مراد ہے؟ فرمایا بوسہ اور گفتگو۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 باتیں مرد کے عجز اور عدم قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص کسی سے تعارف کا متمنی ہو اور وہ نام و نسب بتلانے سے قبل ہی جدا ہو جائے۔ یہ کہ کوئی شخص اس کی تعظیم کے خیال سے ہدیہ پیش کرے اور وہ اسے واپس کر دے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی یا باندی کے پاس جائے اور ان سے گفتگو کرنے سے قبل ہی صحبت میں مشغول ہو جائے، اپنی ضرورت پوری کر لے، ان کی ضرورت پوری نہ ہونے دے۔ 3 راتوں میں جمع کرنا مکروہ ہے، مہینے کی پہلی رات، آخری رات اور 15ویں رات میں۔ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں صحبت کے وقت شیطان موجود رہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان راتوں میں شیاطین صحبت کیا کرتے ہیں۔ ان راتوں کی کراہت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ بعض علماء جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں صحبت کو مستحب قرار دیتے ہیں، کیونکہ مندرجہ ذیل حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو جمعے کے دن غسل کرائے اور غسل کرے۔ انزال کے بعد مرد کو کچھ دیر اسی حالت میں ٹھہرے رہنا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات عورت کو دیر میں انزال ہوتا ہے۔ اب اگر عورت اپنی ضرورت کی تکمیل کے بعد فوری طور پر ہٹ جائے اور مرد کو تشنّا رہنے دے تو یہ بات باہمی نفرت کا سبب بنتی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کہ مرد کو پہلے انزال ہو جائے۔ انزال کا ایک ساتھ ہونا زیادہ لذت کا باعث بھی ہوتا ہے اور عورت بھی یہی صورت پسند کرتی ہے، کیونکہ اگر مرد پہلے فارغ ہو جائے تو اس کی حیا ضرورت کے اظہار سے مانع رہتی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے پاس آئے۔ عدل کا تقاضا بھی یہی ہے، کیونکہ بیویوں کی زیادہ تعداد 4 ہو سکتی ہے، اس لیے اس حد تک تاخیر جائز ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو تو یہ مدت کم بھی کر سکتا ہے اور زیادہ بھی، لیکن اس میں عورت کی ضرورت پیش نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ عورت کی عفت اور پارسائی کی حفاظت مرد کی ذمہ داری ہے۔ ایام حیض میں وطی نہ کرے۔ نص قرآن سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں جمع کرنے سے اولاد کوڑی پیدا ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ حائضہ کے باقی جسم سے فائدہ حاصل کرنا اس حالت میں بھی جائز ہے۔ پخانے کے مقام میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے۔ حیض کے دنوں میں صحبت کی محرمت گندگی کی وجہ سے حرام ہوئی اور پخانے کے مقام میں ہر وقت گندگی رہتی ہے، اس لیے اس کی حرکت حالت حیض میں صحبت کرنے کی حرمت سے زیادہ بری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، سو اپنے کھیت میں جس طرح ہو کر چاہو آؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح سے چاہو صحبت کرو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت دل چاہے صحبت کرو۔ مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ حیض کے دنوں میں عورت کے ہاتھوں پر اپنی منی نکلوا دے اور مقام صحبت کے علاوہ ہر جگہ سے فائدہ اٹھائے۔ عورت کے لیے یہ مستحب ہے
یہ مستحب ہے کہ وہ ان ایام میں ناف سے گھٹنوں تک ایک کپڑا باندھے رکھے۔ حیض کے ایام میں عورت کے ساتھ کھانا کھانا، ایک بستر میں سونا وغیرہ امور جائز ہیں۔ اگر ایک مرتبہ جماع کرنے کے بعد دوبارہ خواہش ہو تو پہلے اپنی شرمگاہ دھو لے، اور اگر احتلام ہو گیا تو مجامعت سے پہلے پیشاب کر لے اور شرمگاہ پر پانی ڈال لے۔ رات کے ابتدائی حصے میں صحبت کرنا اس خیال سے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سونا ہوگا۔ اگر جماع کے بعد سونے یا کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہو تو پہلے نماز کا وضو کر لے، یہ سنت عمل ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ راوی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی شخص جنابت کی حالت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ شخص وضو کر لے۔ اس سلسلے میں رخصت کی روایات بھی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنابت کی حالت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو لیتے تھے۔ لیٹنے سے قبل بستر جھٹک لیں یا ہاتھ وغیرہ پھیر کر صاف کر لیں، اسی لیے کہ اسے کیا پتہ اس کی عدم موجودگی میں بستر پر کیا چیز گر گئی۔ جنابت کی حالت میں سر کے بال کٹوانا، زیر ناف بال کاٹنا، ناخن تراشنا، پچھنے لگوانا وغیرہ مناسب نہیں، کیونکہ قیامت کے دن بدن کے تمام اجزاء اس کے پاس آئیں گے۔ یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اجزاء بدن ناپاکی کی حالت میں آ کر ملیں۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے روز آدمی کے بال اپنی ناپاکی پر احتجاج کریں گے۔ جماع کے آداب میں یہ بھی بات شامل ہے کہ عزل نہ کرے، یعنی فرج سے باہر انزال نہ کرے، بلکہ کھیتی کی جگہ یعنی رحم میں اپنا پانی پہنچائے۔ عزل سے خدا کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، بلکہ جیسا کہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جتنے انسان باری تعالیٰ کو پیدا کرنا منظور ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو جتنے انسان اس دنیا میں بھیجنے منظور ہیں، وہ ہر حالت میں پیدا ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ آداب سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔